है वो पासपोर्ट फ़ीस आसान ऐप उसको भी इनागोरेट किया है। उसके तहत उस ऐप को लोड करने के बाद आप अपने घर बैठे जो है वो पासपोर्ट की फ़ीस भी अदा कर सकेंगे और इससे लोगों को जो है वो आसानी होगी। अभी तक 179 पासपोर्ट ऑफिस जो हैं वो मुल्क भर में जो है वो आवाम को पासपोर्ट के हसूल की हैसियत जो है वो सहूलत जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इसमें अनकरीब इन्हीं दिनों में जो अंडर प्रोसेस है, जो अप्रूवल मैंने दी है, तो 10 के करीब ऑफिस जो हैं वो मज़ीद जो है वो खोले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान की हर तहसील में, हर बड़े कस्बे में जो है वो पासपोर्ट ऑफिस का एक ऑफिस या एक काउंटर जो है वो मौजूद हो, ताकि लोगों को पासपोर्ट के हसूल में आसानी हो और इस मकसद से उन्हें जो है वो दफ्तरों के चक्कर लगाने, वहाँ पे जाके लाइनों में लगने और वक्त ज़ाया करने जो है वो उनका वक्त जो है उसकी बचत हो। तो ये आज सहूलत जो है ये रावलपिंडी हाई कोर्ट बार को जो है वो आज मिल चुकी है और बाकी भी जो बड़ी बार्स हैं पूरे मुल्क में, तो उनमें भी हम बतदरीज जो है इंशाअल्लाह ताला इस सहूलत को जो है वो पहुँचाएँगे। राना साहब ये बताइएगा, आज आपका केस भी था कोर्ट में, एंटी करप्शन पंजाब ने बड़ा यू टर्न लिया है आपकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक। दूसरा ये बताइएगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फौजी अफसरान की जानिब से, उस पर इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूं तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तरफ फौज कहती है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, दूसरी तरफ फौजी अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही हैं। देखें, पहली बात का जवाब तो ये है कि आज इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पंजाब हुकूमत को डिसमिस करें या कम से कम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी वो ख़बर लें। वो आज से 2 दिन पहले गए थे पंजाब में और उन्होंने वहाँ पे ये फरमाया था कि पंजाब हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है क्योंकि ये राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो आज उन्होंने जो वारंट मुझे अरेस्ट करने के लिए और इमरान खान नियाज़ी को खुश करने के लिए लिया था, आज उन्होंने वो वापस ले लिया है और ख़ुद ही जो है वो अपनी बात से जो है वो पीछे हटे हैं। वैसे वो एक बेबुनियाद केस था और ये मैं समझता हूँ कि सियासी इंतकाम की एक बड़ी घटिया मिसाल थी। ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट्स को इस घटिया लेवल तक जो है वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो गए और मैं अदालत आलिया का जो है वो मशकूर हूँ और मैं उनको तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया है। मुझे रिलीफ नहीं दिया बल्कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया। उन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को उसकी गलती और उसके इलीगल जो है वो इक़दाम की निशानदेही की, जिसके ऊपर फिर खुद ही उन्होंने जो है वो यू टर्न लिया और उन्होंने अपना जो वारंट है उसको जो है वो उन्होंने वापस ले लिया। बाकी जहाँ तक आपने बात की है आर्मी ऑफिसर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, देखें किसी भी डिपार्टमेंट अदारे का कोई भी फ़र्द जिसके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए जाएं, जिसके ऊपर इतना झूठ और इतनी दुश्नाम तराजी हो कि उसके बाद उस डिपार्टमेंट का, उस अदारे का सरबराह जो है वो इजाज़त दे, उससे इजाज़त लेके तो वो अपना मौक़िफ़ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो आवाम के सामने लाने का हक भी रखते हैं और लाना भी चाहिए। कल की जो गुफ्तगू DGI ने और DGISPR ने की है, उससे आवाम को बड़ी जो है वो आगाही हासिल हुई है। आवाम को एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा, एक ऐसा घटिया प्रोपेगेंडा, एक ऐसा फ्रॉड जो कि हर वक्त जो है वो आवाम के जो है वो कानों में जो है वो दस्तक दे रहा था, घोल घोल के खुद ही उनके यानी बकौल कि घोल के पिला दो, वो घोल के पिलाया जा रहा था। वो सारा झूठ, वो सारा फ्रॉड बयानियाँ और वो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो कल आवाम की नज़र में जो है
وہ بالکل رد ہو گئے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ادارہ جو جس ادارے میں یہ شہید ہیں، غازی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، جب اس طرح کی آپ دشنام ترازی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر کیا بیتتی ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے، اور وہ پھر ان کی جو ہے وہ کیا حالت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نے نہ صرف کل ایک اچھا اقدام کیا ہے، بلکہ انہیں جب بھی ضرورت پڑے انہیں اس قسم کی آگاہی جو ہے عوام کو دیتے رہنا چاہیے۔ صاحب یہ بتائیے، آج عمران خان لانگ مارچ لے کے روانہ ہونے لگے ہیں، یہ بتائیں کہ دارالحکومت اسلام آباد میں انہیں جگہ دی جائے گی بیٹھنے کے لیے یا انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے باہر سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، کوئی بات چیت کریں گے یا راستے بند کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، احتجاج اور اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تحریر کردہ ہے، اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں۔ اگر اس طریقہ کار کے مطابق اور قانون کے مطابق پرامن احتجاج کے لیے وہ آئیں گے تو ہم وہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے جو ذمہ داریاں عدالت نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں۔ تو اور ان کو وہ جو مختص جگہ ہیں، جو متعین جگہ ہیں جہاں پہ عدالت نے جن کو مقرر کیا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو پوری سیکورٹی بھی دیں گے اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کا جو ہے وہ موقع دیں گے۔ لیکن اگر وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اگر وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر یہ بات وہ بالکل سمجھ لیں، اور میں یہ بڑے دو ٹوک انداز میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جتھے کو جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور ایسا کرنے، ایسا سوچنے اور ایسی بری نیت سے آنے والوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا اور انہیں ایسے انجام سے دوچار کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی یہ جتھا کلچر جو ہے اس کی جو ہے وہ سوچ بھی نہ رکھے، کیونکہ جتھا کلچر اگر فروغ پائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت، کہاں کی ریاست؟ پھر تو جناب ایک جتھا آئے اور آگے اسلام آباد پہ قابض ہو جائے اور اس وقت تک قابض رہے جب تک دوسرا جتھا نہیں آ جاتا۔ یہ چیز جو ہے یہ ملک کو تباہ کر دے گی، ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ یہ ریاست کا وجود، پاکستان کا وجود جو ہے اسی سے ہم سب ہیں۔ اگر اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ختم کر دیا گیا تو پھر ہم تو جو ہے وہ بکھر جائیں گے سب لوگ۔ جو ملک ٹوٹے ہیں ان کے آپ باشندوں کا حال دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے پوری دنیا میں۔ غریب الوطنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی جو ہے وہ رکھنے کو، کوئی بٹھانے کو جو ہے وہ کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسے انجام سے دو چار کرنے کے لیے اگر ایک ٹولہ جو ہے وہ اپنی حماقت، اپنے تکبر اور اپنے پاگل پن کی وجہ سے اگر وہ پوری قوم کو دو چار کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو پوری طاقت سے روکیں گے۔ اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ ایسا وقت ہے کہ اس سلسلے میں اس قسم کی سوچ کے خلاف پوری قوم کو جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف جو شہید ہوئے ان کے بارے میں کافی انکشافات ہوئے ہیں کہ وہ سازش یہاں پہ ہوئی، کیا وفاقی حکومت FIR درج کرے گی اور جن لوگوں پہ الزامات آ رہے ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ یہ بھی سوال لے لیں کہ کل پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے خلاف FIRs کون درج کرواتا رہا ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک FIR کا تعلق ہے کہ وہ ارشد شریف شہید کے ساتھ ہونے والے المناک حادثے کے متعلق وہ FIR اور ان کلپرٹس تک پہنچنے، ان کو گرفتار کرنے کی بات، اور اگر ارشد شریف صاحب کے خلاف FIRs درج ہوتی رہی ہیں، وہ موجب بنی ہے ان کا باہر جانے کا، یا کوئی اور ان کو بار بار یہ بلا کے کہتا رہا ہے کہ آپ بھاگ جائیں، آپ چلے جائیں ملک سے باہر، اور کسی نے ان کو سہولت بھی فراہم کی ہے باہر جانے کے لیے، اور کسی نے جھوٹی جو ہے وہ تھریٹ الرٹس بھی جو ہے وہ جاری کروائی ہیں،
تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ انکوائری کمیشن کے سپرد کر چکی ہے. انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیا ہے. انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کو جو ہے وہ سبمٹ ہوگی. ہم ہی پھر اس رپورٹ کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی خدمت میں اور کیبنٹ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس لیے میرا منصب یا میری پوزیشن اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کمیشن کی سفارشات یا اس کی رپورٹ سے پہلے اپنے طور پہ جو ہے وہ پریمپٹ کروں یا اپنے طور میں کوئی ججمنٹ پاس کے پی ہاؤس کے چند لوگوں کا نام لیا گیا کے پی کے حکومت کی, کیا ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کریں گے یا جو بیرون ملک جن دو کا نام لیا جا رہا ہے ایک فارم ہاؤس کا, ابھی تک اس بارے میں کیا چیز سامنے؟ دیکھیں ابھی تک بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, لیکن ان چیزوں کو اس طرح سے میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انکوائری کمیشن کو ہم پوری طرح سے با اختیار کر رہے ہیں, وہ جس کو چاہیں اب شامل تفتیش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ ان کی نشاندہی کرے گا اور کارروائی کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. جی گورنر راج کا فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے, وہ میں نے تو نہیں کرنا, لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو میں کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ تجویز یا سمری جو ہے وہ میں موو کر سکتا ہوں, لیکن فی الحال اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے. تھینک یو جی, تھینک یو جی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.